ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ پکارے جائیں گے، ان کو کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، ناراض کرنا اللہ کو بڑھ کر ہے اس سے کہ تم ناراض ہو اپنے سے، ایک دوسرے سے جو تم ناراض ہو یہ اتنی بڑی بات نہیں، ناراضگی تو خداوند تعالیٰ کی ہے۔ رسم اور بدعت جب آدمی چھوڑتا ہے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ شادی میں مہندی کا رسم، ٹنگ ٹکور کا رسم، زیادہ اخراجات کا رسم، منگنی میں بے حساب چہل پہل ٹھیل ٹھیلائی، اس کو روکے آپ، سب ناراض ہو جائیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بنا خوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، تو فرمایا تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا اتنی بڑی بات نہیں، ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یکتن بیگانہ کے اشنا باشد، لمقت اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی بڑھ کر ہے، من مقتکم انفسکم، تمہارے ایک دوسرے سے ناراض ہونے سے۔ اصلاح انقلاب امت میں حکیم الامت مولانا اشرف علی نے معاشرتی چیزیں ذکر کی، جیسے بچہ پیدا ہوا مختلف رسوم، عقیقے کے مختلف رسوم، بسم اللہ کے مختلف رسوم، بچہ بڑا ہوا اب اس کی روزہ کشائی کا رسم، وہ بھی ایک رسم ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک بچے کو سخت گرمی میں پیاس لگی تھی اور اس کا روزہ رکھوایا گیا تھا، وہ صبح سے اس کو پیاس تھی اور وہ کہتا تھا مجھے پانی پینا ہے، تو کہتے تھے گھر والے تیری خالہ آ رہی ہے قمیص بنائیے، پھر وہ کہتا مجھے پیاس لگی، کہا تیری پھوپھی آ رہی ہے تیرے لیے یہ تحفہ لا رہی ہے۔ شام عصر کے قریب وہ پیاس سے تڑپتا تھا اور ماں باپ ظالم اور کسائی تسلی دیتے تھے، ٹھنڈے شربت کے مٹکے پہ ہاتھ رکھ کے اس بچے نے جان دی۔ لعنتوں ایسے بدعت اور ایسے رسوم پر، ہائے ہائے افسوس، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ لمقت اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کرنا بڑھ کر گناہ ہے، من مقتکم انفسکم، تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونے سے وہ ہو جائے ناراض۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ماں باپ بھی ناراض، برادری بھی ناراض، ماموں اور خالہ چچا اور چچی بھی ناراض، سارا جہان ناراض ہو جائے، لیکن اللہ کی رضا اور نبی کی سنت کا اتباع لینا ضروری ہے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، فتکفرون، بس تم کفر کرتے تھے۔ قالوا ربنا، یہ کہیں گے پروردگار، امتنا اثنتین، آپ نے موت دی ہمیں دو بار، واحییتنا اثنتین، اور زندگی دی دو بار، ایک دفعہ دنیا کی زندگی اور دوسری قبر کی زندگی، حشر تک، اخیر تک ہے وہ۔ ایک موت جب آپ نہیں تھے اور دوسری موت جب واقع ہو گئی، اس کے بعد کوئی اور موت نہیں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی میں، پائے کو باں دست افشاں در سنا، کہ یہ جملے جب قیامت میں کہیں گے تو کہتے خاص طریقے سے چلیں گے اور ہاتھ ہلائیں گے،
پائے کو باں دست افشاں در ثنا ناز نازاں ربنا احییتنا. معلوم موڈی ہے نا بہت زیادہ. وہی دا کلمات چوئی نو قیامت کی بگڑی کی باقاعدہ. پائے کو باں دست افشاں در ثنا ناز نازاں ربنا احییتنا. جس طرح علماء کے لیے بخاری پڑھنا ضروری ہے، اس طرح اہل عقل کے ہاں ان کے لیے مثنوی ایک دفعہ اچھے عالم سے پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے مثنوی پڑھانے کا بھی بڑا سلیقہ دیا ہے، کیونکہ اس کے لیے ذوق اصل ہے. مثنوی کی اب تک تقریباً 300 شرح ہو گئی، لیکن 3 شرح لاجواب ہے. اول بحر العلوم، بحر العلوم جیسی شرح دنیا میں نہیں ہے. اور دوسری نظیری، اور تیسری کلید حکیم الامت مولانا اشرف علی. یہ جو تیسری شرح ہے تمام شرحوں سے بے نیاز کرے گی. مولانا اشرف علی کی جتنی اہم بیان القرآن ہے، اصلاح انقلاب ہے، التکشف ہے، خدا کی قسم، اس سے زیادہ یہ شرح اہم ہے. 20 ضخیم جلدوں ہے. جیسے دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد لاجواب مدرس تھے بخاری کے، اس طرح حکیم الامت اپنے زمانے کے مثنویات کے امام ہیں. کلید اردو زبان جاننے والوں کے لیے اللہ کی ایک نعمت اور رحمت. پاکستان کے کتب خانوں نے شائع کیا، نایاب نسخہ تھا. مثنوی پڑھانا ایک فن ہے اور ایک ضروری ہے، لیکن کس کو؟ قبرستان میں بے جان مردوں کو. ان میں متنبی اور حماسہ پڑھنے سے جذبہ نہیں آیا. متنبی اور حماسہ جب طالب علم پڑھتا تھا تو باقاعدہ شعر کہتا تھا عربی میں، اتنا شوق ہوتا تھا. اس کو کڑا کرو کہ متنبی کی 10 اشعار سناؤ، نہیں سنا سکتے. بے ذوق اور بد ذوق. نو د بے غیرتو کسی ڈکے زغیرتی اشنا د کمرا ولما قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین. جب کبھی تم نے سنا کہ میں مثنوی پڑھا رہا ہوں تو پھر واپس آ جاؤ یہاں اور دور بیٹھ جاؤ، قریب نہیں ہو، اس کو سنو. ویک گل جانئی دچایا دیگی لار درا والی شاباز گڑی تدرا زنا. تا ته پته ولګي چې مثنوي څه شي ته وایي. تا به دنیا کې ډېره اورېدلي، خو هغه به بل شان مثنوي انشاءالله.